اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی ينزل الغیث من بعد ما قنطوا وینشر رحمته وهو الولی الحمید۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ جو وحدہ لا شریک ہیں، ساری کائنات کے خالق اور مالک ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت اور مصلحت ہے۔ انہی میں سے جو انسان کو یہ چیز تو معلوم ہے، بارش آسمان سے برستی ہے، اوپر سے برستی ہے۔ بارش کے متعلق یہ بھی جانتا ہے انسان، کبھی بارش بہت زیادہ ہوتی ہے، کبھی بارش تھوڑی ہوتی ہے، کبھی ایسی بارش ہوتی ہے جو انسانی زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں، اناج، غلہ وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، جس کے اوپر انسان کی امیدیں بنی ہوئی تھیں۔ قریب قریب ساری فصلیں، اناج، غلہ تیار ہونے کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یہ خبریں انسان روز مرہ، چونکہ موجودہ دور کی دنیا میں، ساری دنیا میں، بلکہ خود اپنے ملک میں، طول و عرض میں پیش آنے والے واقعات، اس سلسلے سے متعلق یہ خبریں آتی بھی ہیں، انسان سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، جس سے انسان کے لیے، انسان کو فراہم ہونے والی اشیاء میں، چیزوں میں، ضرورت کو پوری کی جانے والی چیزوں میں یا تو ختم ہو جاتے ہیں یا اتنے کم ہوتے ہیں کہ جو سارے انسانوں کے لیے ایک مصیبت، ایک بوجھ معلوم ہونے لگتے ہیں، جس کو کہتا ہے انسان فلاں چیز بہت زیادہ مہنگی چل رہی ہے۔ وجوہات بھی وضاحت ہوتے چلتے ہیں کہ کثرت بارش کی وجہ سے فلاں فصلیں تباہ ہو گئیں، یا کثرت بارش کی وجہ سے اس کی فراہمی، اس کی آمد کم ہو گئی، وغیرہ وغیرہ۔ انسان ان چیزوں کو یوں ہی عام اور تن آسانی کے ساتھ لے لیتا ہے۔ جو ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا کیوں ہوا؟ تو یہاں آج کی اس آیت میں ذکر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ذات ہے، اسی کی طاقت، اسی کی قدرت میں ہے، جس میں دنیا کی ساری حکومتیں بھی مل کر، ساری ٹیکنالوجی بھی مل کر، جو کہ دنیا ترقی پر چل رہی ہے، انسانی عقل کے ذریعے سے جو سمجھ بیٹھا ہے انسان، یہ چیزیں بھی یہاں پر کام نہیں آتی ہیں، تو وہ غیث کو نازل فرماتا ہے۔ ایک لفظ غوث ہے، ایک لفظ غیث ہے۔ غوث کے معنی مدد، غیث کے معنی بارش۔ عربی کے اندر بارش کے لیے الفاظ قرآن میں استعمال کے اندر بھی، مطر عام بارش ہے، کبھی سماؤن بھی بارش، کیونکہ اوپر سے آتی ہے چیز، ہر اوپر والی چیز کو آسمان کہتے ہیں۔ المزن، سورہ واقعہ کے اندر بارش، ایسی بارش جو ابر سفید ہو، بارش شروع ہوتی ہے، کب رکتی ہے انسان اندازہ لگا نہیں سکتا، کم زیادہ، کبھی جھڑی کی شکل میں چلنے لگتی ہے، وہ بارش بھی زیادہ مفید ہوتی ہے۔ اب یہاں پر لفظ ہے کہ غیث، ایسی بارش جو انسان کو فائدہ پہنچا سکے۔ بارش انسان کو فائدہ کیسا پہنچاتی ہے؟ اس کے پینے کے، کرنے کے لیے پانی کے ذخائر کو بھر دیتی ہے، زمین میں پانی کا ذخیرہ جمع کر دیتی ہے، تالابوں میں، ندیوں میں، نالوں میں، نہروں میں پانی انسان کی ضرورت کے لیے بہنے لگتا ہے، یہ قدرت انتظام کرتی ہے۔ تو یہاں غیث سے مراد وہ بارش جو انسان کے لیے ضرورتوں کو پورا کرنے والی،
یہ کب؟ جب انسان اس سے پریشان ہو کر نا امید ہو جاتا ہے، مایوسی کا اظہار کرنے لگتے ہیں. اب اس کیفیت کو سمجھنا ہے انسان. یوں ہی نظام چل رہا ہے ایسا نہیں سمجھنا ہے. اس نظام کو چلانے والا ہے، اس نظام کو باقی رکھنے والا ہے. احادیث میں قرآن کے مفہوم کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وضاحت اور تفصیلات پیش کر دی گئی. حدیث شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی شکل میں کہ اللہ تعالیٰ کسی سال بھی ایک خطرہ بھی بارش کم نہیں برساتے. ہر سال کا کوٹا مقرر ہے. جب سے نظام بنا کر رکھے اللہ تعالیٰ جب سے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ کرتی ہے کہ انسانوں کو مائل کرنے کے لیے، انسانوں کو جو اپنے رب کی رحمت سے دوری اختیار کر بیٹھے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اس کی توجہ دلانے کے لیے کبھی انسانوں کے ضرورت پیدا کی جانے والے مقامات سے ہٹا کر اس کو دور دراز جنگلوں میں، سمندروں کے اوپر برسا دیتے ہیں، جو انسان وہاں سے اٹھا کر لا نہیں سکتا. لیکن کوٹا جتنا مقرر ہے وہ برابر اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. اور جب بندے سدھرتے ہیں، اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے ہیں یا اس چیز کو سمجھنے کے لیے، پھر انسانوں کے لیے ضرورت کے مطابق مایوسی کے بعد برابر وہ بارش میں نازل کر دیتے ہیں. یہاں اس بارش کا تذکرہ ہے جو انسان کے لیے مفید ہوتی ہے. پھر یہ بارش نازل کر کے وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس لیے اس کو رحمت کہتے ہیں. درخت، شجر، حجر، کھیتی، باغات سب حسب معمول قدرت اس کو کر دیتی ہے، انسان کے لیے رحمت ہو جاتی ہے، انسان کی ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ سب کو چاہنے والا ہے، سب کا کارساز ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے. تو یہ چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھنا ہے. پھر بندے کے اوپر اپنے رب کی بھیجی ہوئی نعمتوں سے کے بعد کیا ذمہ داری پڑتی ہے؟ شکر بجا لانا، نافرمانی والے عمل کو کم کرنا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے کائنات کی ہر چیز ذرہ ذرہ بتاتا ہے کہ یہ قادر مطلق سے تعلق ہے، بندوں سے تعلق نہیں. لیکن بندوں کے لیے قادر مطلق نے مہربانی کی ہے. اسی طرح سارے اسات آسمانوں کو اور زمینوں کا جو پیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، جس کو دنیا سمجھتا ہے انسان، اوپر آسمان نیچے زمین. پھر ان دونوں میں، چاہے آسمانوں میں ہو، زمین میں ہو، زمین کے اندر ہو، زمین کے اوپر ہو، آسمان زمین کے درمیان میں ہو، فضا میں ہو، جتنے چلنے والے، حرکت کرنے والے جتنے مخلوقات ہیں، ان تمام کے تمام چیزوں کو پھر اللہ نے پیدا کر کے پھیلا بھی دیا، پھر نعمتوں کے ساتھ جوڑ بھی دیا. بندہ اس پہ توجہ نہ کر کر یوں ہی نظام ہے سمجھ بیٹھا ہے. لیکن یہ یوں ہی نہیں ہے، یعنی نہ آسمان تھا، نہ زمین تھے، نہ کچھ نہیں تھے، سب معدوم تھے. اللہ تعالیٰ ان کو وجود میں لایا اور اس نظام کو چلاتے رہا ہے، چلا رہا ہے جب تک اس کا منشا چلائے گا. پھر اعلان کر دیا وہی اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے زندگی گزارنے والے مخلوقات، جس میں انسان ہے، سارے حیوانات، سب کچھ، ان تمام کے تمام کو جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوں گی، یعنی قیامت قائم کرنے کے بعد، پھر اس کے بعد سب کو حشر میں میدان میں جمع کرے گا. اللہ تعالیٰ یہ بالکل کر سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید، دشوار کیسا سمجھ بیٹھا انسان.
تو جب یہ سمجھ آئے گا تو خود اپنے وجود کو بھی سمجھنے لگے گا، سمجھے کہ وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ہر نعمت کے بارے میں حساب و کتاب ہوں گا، تو کیوں اپنے رب کی طرف رجوع ہوتے کیوں نہیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔